मैं कॉलेज की एक मामूली लड़की से बदला लेने के लिए एक रात निकाह करके तलाक देकर लंदन चला गया, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा था। लंदन में एक लड़की से शादी की मगर औलाद ना हुई। उसने मुझे नामर्द होने का ताना दिया और छोड़कर चली गई। मैं पाकिस्तान वापस आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो नौकरानी का बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया। मुझे इस पर बहुत प्यार आया कि अचानक उसकी माँ भागती हुई आई। जब उसका चेहरा देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि क्योंकि वो तो मैं गहरी नींद सो रहा था। और जब मैं अचानक ऐसा लगा कि मुझे कोई पुकार रहा है, बाबा बाबा, कोई नन्ही जान मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ निकल रही थी, दिमाग जा चुका था, लेकिन जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अचानक ही किसी ने शिद्दत से मेरा सर पकड़कर झंझोड़ा तो मेरी आँख बेइख्तियार खुल गई। मेरी बीवी अंजुम मुझ पर झुकी हुई थी और मैं फ़ौरन ही हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने से मेरा जिस्म पूरा शराबूर था। वो मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ है आपको सरफराज? आप ठीक है ना? मैंने सर नफ़ी में हिलाया और उसको देखते हुए बोला कि मुझे स्लीप पैरालाइज़ हो गया है। मैं खुद को उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ जाऊँ। तुम क्यों, कहाँ से आ गई? तुम तो जॉब पर गई थी ना? आज तुम्हारा ऑफ तो नहीं था? वो मुझे देखते हुए बोली कि हाँ, आज मैं जल्दी आ गई। ऑफिस में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और देखे, जब मैं घर में दाखिल हुई तो आपकी अजीब-अजीब आवाज़ें कमरे से गूंज रही थी। वो मेरे सीने से लगकर मुझे सँभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया तो मैं पूरा ग्लास एक ही घूँट में ख़त्म कर गया। और वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि अगर तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही तो हम डॉक्टर के पास चलें। मैंने सर नफ़ी में हिलाया और चप्पल पहनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला कि बस शायद नींद की कमी की वजह से ऐसा हुआ हो, वरना तबीयत ठीक है। मैं शावर लेकर आता हूँ। हम बाहर खाना खाने चलते हैं। थोड़ी देर बाहर की आबो हवा लगेगी तो तबीयत बेहतर महसूस होगी। जबकि वो जी बोलकर तैयार होने चली गई। शावर के नीचे खड़े होकर मेरे दिमाग में वही आवाज़ें गूंज रही थी, बाबा बाबा। न जाने कौन था जो मुझे इस तरह पुकार रहा था। मैं जब भी सोने के लिए लेटता तो मेरे ख्वाब में एक बच्चा आता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे तड़प तड़प कर पुकार रहा हो। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आया तो मेरी बीवी आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। मैं भी कपड़े वगैरह तब्दील करके तैयार हो चुका था। मैं आईने में खड़ा अपने बाल संवार रहा था जब वो मुझे देखते हुए बोली कि सरफराज, मैं सोच रही थी कि हम हवेली चले। 5 साल हो गए पाकिस्तान से हमें लंदन आए हुए। पता नहीं ये सब कैसा होगा। पीछे आपकी अम्मी भी कितनी दफ़ा यहाँ आ चुकी है और हर दफ़ा शिकायत करके जाती है कि हम लोग यहाँ आकर अपने मुल्क को भूल चुके हैं। शायद आपके घर वाले आपको याद कर रहे हो, इसलिए आपकी तबीयत ऐसी हो रही हो। मेरी अम्मी भी कई बार मुझे बोल चुकी हैं कि पाकिस्तान लौट आओ, कुछ दिन के लिए ही हम घूमने चलने फिरते हैं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने सर हाँ में हिला दिया और उसको देखते हुए बोला कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम लोग चल लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर मेरे घर वालों को ये दुख नहीं रहेगा कि उनका बच्चा आखिरी बार मुझसे मिलकर नहीं गया। मेरी बात सुनते ही मेरी बीवी तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। खुदा आपको मेरी भी उम्र लगा दे। आइंदा के बाद आप इस तरह की बात ज़ुबान से नहीं ले अदा करेंगे। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बस कभी-कभी मेरा दिल हर चीज़ से उठ जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरा किया हो और अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। मुझे मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मेरा हाथ थाम कर बोली कि मैं समझ सकती हूँ आपकी कैफियत। हम 3 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद हरी नहीं हुई। एक बाप के लिए औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन हमने अभी तक इस खुशी को महसूस नहीं किया। मगर मुझे उम्मीद है मैं जल्द माँ बन जाऊँगी और आपकी ये तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। इसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन उसको गले लगा लिया और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला कि अरे, तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ़ अपना जुमला मुकम्मल करता इससे पहले ही वो अपने आँसू साफ़ करके मुझसे अलहदा हुई और बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली कि छोड़ें इन बातों को, हम बाहर चलते हैं। मुझे भी भूख लग रही है, खाना वगैरह खाएँगे तो थोड़ी तबीयत बहाल हो जाएगी। ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे मैंने गहरी सांस ली कि
خود کو سنبھالا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میں پاکستان سے ہی شادی کر کے انجم کو اپنے ساتھ یہاں لایا تھا۔ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ جہاں آتے ہی اس نے میرا گھر سنبھال لیا تھا۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ نوکری بھی کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو منع کیا، تم نوکری نہیں کیا کرو، تم آرام کرو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ لندن جیسی جگہ پر انسان نوکری کر کے ہی اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں جدی پشتی رئیس تھا، جب بیٹھ کر کھاتا تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم دونوں میاں بیوی ہی محنت کش تھے۔ یہاں آنے کے بعد میں ڈھیلا نہیں بیٹھا تھا، بلکہ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ میں اپنے 2 یوٹیلیٹی سٹور تھے۔ میری بیوی بینک میں مینیجر کی جاب کرتی تھی۔ ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا۔ پاکستان میں میری اپنی زمینیں تھیں، گاڑیاں تھیں، لیکن صرف ایک خوشی نہیں تھی، اور وہ خوشی ہر چیز پر غالب ہو چکی تھی، اولاد کی خوشی۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ دونوں بالکل تندرست ہیں، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ کچھ ڈاکٹرز نے ہمیں بچہ اڈاپٹ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، مگر میں نے منع کر دیا، کیونکہ اگر پاکستان میں یہ بات کسی کو پتہ چل جاتی تو وہاں بہت ہنگامہ ہوتا۔ ہم پاکستانی رئیس تھے اور حویلی والے تھے۔ اگر ہمارے خاندان کے بچے اڈاپٹ ہوئے تو سوائے ہماری مردانگی پر سوال اٹھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ میری بیوی نے کئی بار مجھ سے کہا کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر کے پاکستان میں یہ شو کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، مگر میں راضی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل اب چیزوں کے لیے رضامند نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اندر میرے دل میں خواہش تھی کہ میرا اپنا خون اس دنیا میں آئے، مگر کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ میں ریڈی ہو کر باہر آیا تو وہ پارکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ میں لفٹ کے ذریعے پارکنگ میں پہنچا تو میری نگاہ اچانک سامنے کی طرف گئی۔ میری بیوی کسی خاتون کے ساتھ کھڑی تھی اور باقاعدہ طور پر رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے جلدی سے اپنے آنسو وغیرہ صاف کیے، جبکہ وہ خاتون بھی مجھے ہیلو بول کر جا گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی تھی؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ آپ کل پاکستان کے ٹکٹ کروائیں، ہم پاکستان لوٹ رہے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا کہ ہم پاکستان چلے جائیں گے تمہیں، جبکہ وہ بولی کہ میں نے جتنا آپ سے بولا ہے آپ وہی کریں، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، مجھے پاکستان جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گئی، جبکہ میں پریشان سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ مجھے اب شدت سے اپنے لفظوں پر احساس ندامت ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو اولاد کے لیے بولا ہی کیوں۔ بلا وجہ وہ اداس ہو گئی، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم وہاں جا کر سب کو سچ بتا دیں گے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، اب مزید جھوٹ چھپانا صرف اور صرف اپنے لیے بربادی اور نقصان ہے۔ اگر ہم سب کو سچ بتا دیں گے تو میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم بہت ہی آرام سے بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہم کون سا ہمیشہ کے لیے پاکستان جائیں گے، بس کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، ان لوگوں کا دل جیتیں گے اور اپنی بات کہہ کر واپس آ جائیں گے۔ یہاں پر ہزاروں بچے ہمیں اڈاپشن کے لیے مل سکتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بولا کہ کون سے سچ کی بات کر رہی ہو تم کیا بتانا چاہتی ہو پاکستان جا کر؟ ہم اگر بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو یہ بات ہم فون پر بھی کر سکتے ہیں، پاکستان جانا ضروری کیوں ہے؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتے رہی اور پھر مجھے نظر چڑھا کر بولی کہ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے پاکستان جانا ہے، بس میں نے کہہ دیا اور اب میں اپنی بات کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا کہ دیکھو انجم، اگر تمہارے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہے تو تم اس سے شیئر کرو، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ پاکستان جا کر ایک دم سے اعلان کر دینا کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاندان کی زمینیں جائیداد سے مجھے آگ کیا جا سکتا ہے، دوسری شادی کے لیے مجھ پر زور دیا جا سکتا ہے۔ تم میرے گھر کی روایات کو ابھی جانتی نہیں ہو۔ جبکہ میری بات سن کر میری بیوی بولی کہ آپ سے جتنا بول رہی ہوں آپ اتنا کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی لائف پارٹنر ہوں، ہم دونوں کو آگے زندگی ایک ساتھ بسر کرنی ہے۔ اگر ہم دونوں ایک ہی فیصلے پر متفق نہیں ہوں گے تو ہماری آگے زندگی کیسے چل پائے گی؟ وہ کافی عرصے میں غصے میں آ گئی تھی، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر مجھے ایک چہرے کی شبیہ محسوس ہوئی تھی۔
میں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹکا۔ یہ اچانک میرے دماغ میں کیسا خیال آیا؟ میں نے فوراً اپنا آپ سنبھالا اور سیدھا ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس چہرے کو میں یاد نہیں کرنا چاہتا، اگر اس بارے میں انجم کو پتہ چل گیا تو وہ میری زندگی برباد کر دے گی۔ میں نے فوراً ہی اپنے تمام خیالات کو جھٹک دیا اور سیدھا ریسٹورنٹ کے قریب جا کر میں نے گاڑی پارک کی۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو گیٹ کیپر نے ہمیں سلام کیا تھا، جبکہ ہم چپ چاپ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر مینیو کارڈ لے کر آیا۔ میں نے پیٹ بھر کے مینیو کارٹ کو آرڈر دیا، جبکہ انجم کافی گمسم تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اچانک ہوا کیا ہے، وہ اس عورت کے سامنے رو کیوں رہی تھی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ میں اس سے پوچھ لوں، مگر خاموش ہو گیا۔ لندن آ کر میں نے کچھ چیزیں سیکھی تھی۔ ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ دخل دینا ایک دوسرے کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ بے شک ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن کچھ حدود ہمیشہ انسانوں میں قائم رہنی چاہیے۔ ہر انسان کا پرسنل اسپیس ہوتا ہے، اگر ہم اس کی زندگی میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ہم سے اکتا جائے گا۔ اس عورت کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر انجم کا ہاتھ تھام گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی اور روئی روئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، انجم تم پریشان نہ ہو، دیکھو اولاد ہونا نہ ہونا اس میں تمہارا یا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ لندن کے ڈاکٹرز تو پاگل ہیں، انہیں کچھ خبر ہی نہیں۔ اب ہم کل یا پرسوں پاکستان جا رہے ہیں تو میں وہاں تمہیں کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گا، یا پھر امی کے ساتھ تم کسی پیر بابا کے پاس چلی جانا۔ میں جانتا ہوں لندن جیسی جگہ پہ بیٹھ کر ایک عجیب بات کر رہا ہوں، لیکن دیکھو کچھ لوگوں کا اس پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور اس پختہ یقین سے ہی کافی عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی، مجھے وہاں جا کر سچ بتانا ہے، میں مزید سچ نہیں چھپا سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، یہ کہتے ہی اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ اچانک اس کو ہوا کیا ہے۔ طبیعت میری خراب ہوئی، تکلیف میں مبتلا ہوں، پھر یہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے اب کافی سخت لہجے میں بولا تھا، مجھے تمہارا رویہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی، اگر شوہر بننے کی بات کریں تو ایک عورت کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر اب بھی میں خاموش رہی تو وہ واقعی دن دور رہی جب مجھ پر بیوہ کا ٹیگ لگ جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور اس چیز کے لیے مجھے تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اب شدید جھٹکا لگا، اور اولاد کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوتی تھی، بلکہ میرے ایک جملے نے اسے اتنا زیادہ پریشان کر دیا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ دل بھاری محسوس ہو رہا تھا، شاید اپنوں کی یاد آ رہی تھی۔ ہم لوگ پاکستان جائیں گے، ان لوگوں کے لیے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے تو اچھا محسوس ہوگا، اور میں نے تمہارے دل کو اداس کرنے کے لیے یہ بات نہیں کی تھی، بس اچانک منہ سے نکل گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور جب تمہاری ذرا سی تکلیف میرا دل تڑپا دیتی ہے، پلیز اس طرح کی اداس مت ہو، نارمل ہو جاؤ اور اس جگہ کو محسوس کرو۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور میرا ہاتھ تھپتھپا کر بولی کہ میں کہہ رہی ہوں نا، میں پاکستان جا کر آپ کو سب خوشیاں دوں گی، آپ کی ہر پریشانی کو دور کروں گی، آپ کے دل کے بھاری پن کو ختم کروں گی۔ آپ بس پاکستان کے ٹکٹ کروائیں، اور ہاں، گھر والوں کو نہیں بتانا، ہم انہیں سرپرائز دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ ویٹر کو جلدی مینیو کارڈ لانے کو کہا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم کھانا سرو کر دیا گیا۔ جیسے جیسے کھانا پیٹ میں جا رہا تھا، انجم کا موڈ بھی بحال ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ کچھ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت ہی اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم وہیں رہے، اور پھر وہاں سے ہم پارک چلے گئے۔ تھوڑی دیر واک کر کے اب طبیعت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ انجم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرا ارادہ اس کی تکلیف کو اجاگر کرنے کا نہیں تھا، مگر انجانے میں ہی اس کی تکلیف پہنچا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے پاکستان کی فلائٹ بک کر لی، لیکن 1 ہفتے بعد ہمیں فلائٹ کی ٹکٹ ملی تھی۔ اس 1 ہفتے کے درمیان مجھے اور اس سے بہت کام کرنے تھے۔ اسے کچھ دن کے لیے چھٹی کی اور درخواست کرنی تھی، اور مجھے اپنا کام مینیجر اور ورکرز وغیرہ کو سمجھانا تھا۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم سامان لیے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر بیٹھ کر نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنی زندگی کے وہ تمام قصے یاد آ رہے تھے جو پاکستان میں 5 سال پہلے تمام کر کے آیا تھا، لیکن ہر بار ہی میں اپنے خیالات کو جھٹک رہا کہ بار بار میں ان چیزوں کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں جن سے اب میرا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہماری اناؤنسمنٹ ہو گئی اور ہم پرواز کر گئے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اندر تک سکون محسوس ہوا، لیکن اچانک ہی دل میں ایک عجیب تڑپ پیدا ہوئی۔ مجھے فوراً حویلی پہنچنا ہے، کوئی ایسا جو مجھے یاد کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فلائٹ کے دوران بھی میں نے کئی بار اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، بابا بابا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ باہر آ کر میں نے ٹیکسی بک کی تھی اور سیدھی حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں ایئرپورٹ سے حویلی پہنچنے تک 1.5 گھنٹے کا وقفہ لگا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد میری گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی۔ کرایہ وغیرہ ادا کر کے میں اور میری بیوی سامان لیے دروازے کے قریب آئے تو چوکیدار مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو رہی۔ خوشی کے مارے وہ مجھے گلے لگا چکا تھا۔ سرفراز صاحب، آپ UK سے آ گئے، چھوٹے صاحب آئے ہیں، اس نے اندر آتے ہی شور مچا دیا، جبکہ میں اپنی بیوی کو لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ایسی محبت، ایسے جذبے سے ہم پاکستان 5 سال بعد آ رہے تھے۔ اب وہی سب کچھ ہمیں دوبارہ نصیب ہونے والا تھا۔ مین دروازے عبور کر کے جیسے ہی ہم مرکزی دروازے کے پاس پہنچے، اچانک ہی کسی نے مجھے بلند آواز میں پکارا، بابا بابا۔ میرے بابا! ایک ننھی جان کی آواز تھی۔ میں اور میری بیوی بے اختیار پلٹے تھے جب ایک گول مٹول خوبصورت سا بچہ میری ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ گیا اور خوشی سے چہکنے لگا، میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ گودی میں اٹھائے وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری طرف اٹھاتے ہوئے ہی معصومیت سے بولا تھا، 5 سال سے بے اولاد تھا۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھ کر میرا دل اچانک ہی للچانے لگا، اور جس انداز میں وہ مجھے ماں کہہ کر پکار رہا تھا، میرا دل بھر آیا۔ میں بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ میری بیوی اچانک ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی، لیکن میرا دھیان اس کی معصوم سے بچے پر تھا، اپنی بیوی کی طرف نہیں۔ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گال پر پیار کر کے میں بے اختیار بولا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ ابھی میں کچھ کہتا اسی پل ہمارے گھر کام کرنے والی بوا جی میرے پاس آئی اور اس بچے کو میری گود سے لیتے ہوئے بولی کہ معاف کرنا صاحب، نادان ہے، کسی کو بھی باپ کہہ دیتا ہے، آفرین کا بیٹا ہے، یہاں کام کرتی ہے۔ جبکہ اس نام پر ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے چہرہ مجھے کسی سے ملتا جلتا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی نظریں چرائی تھی۔ میرے آنے کی خبر پورے گھر میں پھیل چکی تھی، سبھی مرکزی دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی دھیان اس بچے سے ہٹا کر اپنی بیوی پر مرکوز کیا، جو ایک طرف کھڑی نم آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ بوا جی اس بچے کو واپس سرونٹ کوارٹر لے گئی۔ میں کچھ کہتا یا اپنی بیوی کی طرف بڑھتا جب میری ماں نے اچانک ہی مجھے گلے لگا لیا۔ میں سب بھول کر اب اپنی فیملی میں مگن تھا۔ میرے بابا، امی، میرے بھائی، دادا سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن انجم کی کیفیت کافی عجیب ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اور صرف سب سے ہاتھ ملایا تھا اور میری امی، بھابھی وغیرہ نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے کافی برا محسوس ہوا، لیکن میں کچھ بولا نہیں۔ شاید صفحے کی دکن تھی اس لیے وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی۔ ہمیں وہ لوگ ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ حویلی کا نقشہ بالکل پہلے ہی جیسا تھا، ہاں، لیکن فرنیچر میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا لاڈلا واپس آ گیا۔ پورے 5 سال بعد تم نے ایک دفعہ مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں تمہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے آتی، ہم تمہارا شاندار استقبال کرتے، کتنی غلط بات ہے تمہاری۔ جبکہ میں مسکرا کر بولا کہ کوئی بات نہیں امی، آپ سے ملنے کے لیے آپ کو اطلاع دینا ضروری نہیں تھی، اور اگر اطلاع دے کر آتا تو آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھ پاتا، آپ کو سرپرائز دینا چاہا، اسی لیے اچانک ایسا کیا۔ جبکہ میری امی انجم کو دیکھتے ہوئے بولی کہ بہت اچھا کیا تم بہو کو بھی ساتھ لے آئے۔ اب ایک کام کرو،
तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, बहू काफ़ी थकी हुई लग रही है। अम्मी इसकी लाल आंखों पर चोट करते हुए बोली, जबकि मैंने भी अंजुम को तंज से देखा तो फ्लाइट के अंदर वो काफ़ी खुश थी घर वालों से मुलाकात के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, मगर अब उसके चेहरे की खुशी कहीं खो गई थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर भी उसका चेहरा खुला हुआ था। शायद इस बच्चे का बाबा कहना इसको अजीब तकलीफ से दो चार कर रहा था। मेरी अम्मी का कहना ही था कि वो अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली कि हाँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम करूंगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी, आप मुझे कमरे पे ले चलेंगे। ये कहकर वो आगे बढ़कर चली गई, जबकि मैं सबको इशारा करके इसके साथ ही कमरे की तरफ गया। हम दोनों जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुए, मैं उसका हाथ थाम कर बोला, हुआ क्या है अंजुम, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? जबकि वो सर नफी में हिलाकर खामोशी से जाकर बेड पर बैठ गई थी। इसका इतना रूखा अंदाज में मेरी समझ से बाहर था। मेरा कमरा आज भी 5 साल पहले ही की तरह साफ सुथरा था। मेरी अम्मी हर हफ्ते मेरे कमरे की सफाई करवाती थी। इनकी बदौलत ही आज ये कमरा रहने के लायक था। मैं भी खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। बाहर आया तो अंजुम कहीं पर भी नहीं थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि अचानक से ये लड़की कहाँ गायब हो गई। इरादा नीचे जाकर इसका पता करने का था, क्योंकि फ्लाइट के बाद अक्सर इसकी तबीयत काफ़ी डाउन हो जाती थी। अगर वो पूरी नींद पूरी ना करे तो इसके सर में बहुत दर्द होता था। अभी मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंजुम दाखिल हुई थी। इसकी गोद में वही गोल मटोल बच्चा था जो मुझे दरवाजे पर बाहर कहकर पुकार रहा था, बाबा। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बच्चा मेरी गोद में डालते हुए बोली, कितना खूबसूरत बच्चा है ना ये, आपसे कितना मिलता जुलता है ये। जबकि मैंने इस बच्चे को गौर से देखा था, ये बात हकीकत थी कि इसका चेहरा मुझसे भी काफ़ी मिलता था, और एक और शख्स था जिसका जिक्र करना भी मैं बहुत बड़ा गुनाह समझता था। मैं सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ में क्यों मिलेगा, मेरी औलाद थोड़ी है वो। और वैसे भी बच्चे नादान होते हैं, ये भी लगभग 4 साल का है। इतने कम उम्र बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं। जबकि वो सरनफी में हिलाते हुए बोली कि ये 4 साल का है, 2 साल का नहीं। इस उम्र के बच्चे थोड़े बहुत समझदार होते हैं। खैर, शायद ये गलत ही कर रहा हूँ, इसने सोचा आपके पास ले आती हूँ। आपको ये बच्चा अच्छा लग रहा था ना? इसकी बात सुनकर मैं बोला कि हाँ, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तुम इसको यहाँ क्यों ले आई हो? इसको बाहर भेजो और तुम आराम करो, जितना प्यार करना था मैं कर चुका हूँ। बुआ जी ने बताया है कि एक मुलाजिम का बेटा है और मुझे मुलाजमीन से रिश्ता बनाना अच्छा नहीं लगता। वो आसूदगी से मुस्कुराकर बोली, ऐसे नहीं कहते, बाज़ औक़ात अपने जुमले खुद ही नुकसान दे देते हैं। ये कहकर इस बच्चे को लेकर वो बाहर चली गई। मैंने उसकी पुश्त को हैरान निगाहों से देखा। ये बात वो क्यों कह रही थी? अंजुम बहुत पेचीदा लड़की थी। कभी इसकी बातें बहुत ही खुश कर देती थी और कभी बातें बहुत उदास, और कभी-कभी इसकी बातें इंसान को उलझा देती थी। और अभी वो मुझे उलझन में छोड़कर चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आई और बिना कुछ कहे ही वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर आई और बिना कुछ कहे आराम के लिए लेट गई। मैंने भी इसको परेशान नहीं किया और आंखें बंद करके गहरी नींद सो गया। वक्त धीरे-धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी आँख रात के वक्त खुली थी, लेकिन आज मुझे बहुत ही सुकून की नींद आई थी। एक दफ़ा भी मेरे ख्वाब में उस बच्चे की आवाज़ नहीं गूंजी थी और ना ही मुझे स्लीप पैरालाइज़ हुआ। बहुत बस मैं सुकून से सोया था और सुकून से ही जाग गया। मैं उठकर बैठा तो कमरा मुकम्मल खाली था। यकीनन अंजुम नीचे चली गई। मैं फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो घर में खाने की तैयारी हो रही थी। पूरे घर में इश्तहा अंगेज खुशबू रक्स कर रही थी। मैं खामोशी से जाकर अपने बाबा के बराबर में बैठ गया। कुछ कहता इससे पहले ही मेरी अम्मा किचन से बाहर आई और मुझे प्यार से बोलती, तुम्हारी बीवी नीचे नहीं आई। इसकी बात सुनकर मैं हैरान होकर रह गया और बेख्तियार बोला, कमरे पे तो नहीं है। मैं समझा नीचे आई होगी, फिर कहाँ गई? मुझे एकदम परेशानी सी हुई। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और अम्मी को देखते हुए बोला कि इसे यहाँ हवेली का रास्ता भी ठीक तरह से नहीं मालूम। मैं इसको सुबह हवेली का टूर देने वाला था, कहाँ गई है वो? वो जब अचानक किचन से बुआ जी बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली कि बेटा आफरीन के कमरे में है, उसके बच्चे के साथ खेल रही है। जबकि मैं अब गुस्से से बोला था कि कौन है ये आफरीन? अपने बच्चे को ये तरबियत दे रही है कि बाहर के आने
ہوئے کسی بھی مرد کو بابا کہنے لگا، جبکہ میری اماں بولی کہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کا بچہ بھی بہت اچھا ہے اور خوبصورت ہے۔ مجھے تو بالکل اپنے بچوں کی طرح لگا عزیز، جبکہ میں غصے سے بولا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ان غریب لوگوں کو زیادہ منہ نہ لگایا کریں، مگر آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی، بلا وجہ آپ ان ملازمین کو سر پر چڑھا دیتی ہے۔ اب اس کا بچہ دیکھے، مجھے دیکھ کر بابا بول رہا تھا اور میری بیوی دیواروں کی طرح اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ حد کرتی ہے آپ امی، ایسے لوگوں کو گھر میں رکھا ہی کیوں ہے جو بلا وجہ گھر کا نظام خراب کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھا تھا، ارادہ اپنی بیوی کو واپس حویلی میں لانے کا تھا اور اس آفرین کا دماغ بھی درست کرنے کا تھا۔ میں سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا تھا اور نہ جانے کیوں جیسے جیسے میرا قدم آگے بڑھ رہا تھا مجھے اپنا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر پہنچ کر میرا دل کیا کہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں، کہیں انجم کو برا نہ لگ جائے، جو بھی ہوگا وہ خود دیکھ لے گی اور میں اس کو سمجھا دوں گا کہ زیادہ ملازمین کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ مگر دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹنا مجھے اپنی ذات کی توہین لگ رہی تھی۔ اگر میں انجم کے بغیر اب گھر میں جاتا تو بلا وجہ سب میرا مذاق بناتے یا پھر مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے، اس لیے میرے اندر جانے میں ہی عافیت جانی۔ میں سروٹ کوارٹر کے حدود میں داخل ہوا تو لائن سے کافی کمرے بنے ہوئے تھے، جب اچانک میری نظر دوسرے کمرے کے دروازے پر گئی جس کے باہر ایک سائیکل رکھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہی کمرہ آفرین کا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، مگر اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ سامنے ہی انجم زمین پر بیٹھی تھی اور وہ ملازمہ آفرین تخت پر تھی۔ اس کو دیکھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ دیا ہو، مجھے حال سے ماضی میں پٹک دیا ہو۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا۔ یہی حال سامنے موجود لڑکی کا بھی تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر پتھر کی بن چکی تھی۔ اچانک انجم گھبرا کر زمین سے کھڑی ہوئی اور بنا کچھ بھی کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ معصوم پھول جو گہری نیند اپنی ماں کی چارپائی پر سویا تھا اور نیند میں بابا بابا بڑبڑا رہا تھا، ہم دونوں کا دھیان اس بچے کی طرف گیا۔ کچھ کہتا اچانک انجم میرے پیچھے سے آئی اور میرا بازو تھام کر بولی، کمرے میں چلو، وہاں جا کر بات کریں گے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر انجم کے ساتھ سروٹ کوارٹر کے حدود سے باہر نکل گیا۔ حویلی کے اندر آیا تھا، کھانے کا انتظام ہو چکا تھا اور ڈائننگ ٹیبل سج گئی تھی۔ امی ہمیں پکار رہی تھی لیکن میں بنا کچھ بھی کہے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جس طرح انجم بات کر رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ انجم اس لڑکی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ تو میرے ماضی کا ایک بہت بڑا سچ تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انجم صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے میری اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، جس گناہ کو یاد کر کے میں ہر روز تڑپتا تھا، جو مجھے ہر روز اذیت میں مبتلا کرتا تھا۔ وہ گناہ کہیں اور نہیں بلکہ میرے اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں کچھ سوچ کر انجم کے بارے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا رونا مجھے عجیب تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولنا کہ کچھ بتاؤ گی یا پھر صرف رونے کا ارادہ ہے؟ تم مجھے پاکستان کیوں لے کر آئی ہو؟ کون سی حقیقت تمہیں میرے ماں باپ کو بتانی ہے؟ اور اس لڑکی کو جہاں تک مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم جانتی ہو، کچھ تو بتاؤ خدا کے لیے۔ میری بات سن کر اچانک ہی اس نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور میرا گریبان تھامتے ہوئے بولی کہ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا مجھے حقیقت معلوم نہیں؟ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، تمہاری محبت میں اندھی ہو کر میں نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، صرف تمہاری وجہ سے، اور اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے گھر اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی اس نے نہیں، زندگی میں نے برباد کی تھی، پھر وہ یہ الزام اپنے سر کیوں لے رہی تھی؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، آفرین تو میرا گناہ ہے، تم اس گناہ کو اپنے سر کیوں لے رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی کہ جب آپ نے آفرین کو تباہ کر کے شادی کی رات ہی پھینک دیا تھا، اس رات میں نے ہی آفرین کو سہارا دیا اور اپنے ساتھ اس کو اپنے فلیٹ لے گئی تھی۔ وہاں پر اس کو رکھنے والی میں تھی۔ 2 مہینے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، میں نے کوشش کی کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اگر ہم نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی بھی تو یہ مر جائے گی۔ میں ڈر گئی تھی اور میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اسی دوران ہماری شادی کی بات چل پڑی۔ مجھے معلوم بھی ہوا تھا کہ آپ نے آفرین کو نکالنے کے بعد اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے ایسا غائب کیا تھا کہ
आपके हाथ ही ना आ सके। और फिर शादी करके मैंने उसी के लिए डिमांड रखी थी कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि अगर मैं आपको सच बता देती कि आपकी पहली बीवी आपके औलाद की माँ बनने वाली है, तो मुझे यकीन नहीं था कि आप उसे वापस ले आते और मेरी ज़िंदगी एक दूसरी औरत के तौर पर शुरू हो जाती। मैंने ही 5 साल तक आपसे ये सच छुपाया था, हालाँकि मुझे मालूम था कि आफ़रीन एक बेटे को जन्म दे चुकी है। और फिर जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो मैंने ही उसे आपके घर पहुँचाया, बुआ जी के ज़रिए, और यहाँ पर मुलाज़मत दिलाई थी क्योंकि हर वक़्त वो फ्लैट में नहीं रह सकती थी। इसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल ख़ामोश हो गया था। मुझे अंजुम की कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा गुनाह शख़्स तो मैं था, अंजुम ने तो उसकी हिफाज़त की थी। मैं कोई नहीं था उस लड़की को इल्ज़ाम देने वाला। आफ़रीन ने कॉलेज में बिला वजह मुझे हाथ उठाया। गलती से मेरा हाथ उसके कंधे से टच हो गया और उसी दिन मेरे दिमाग पर बदले का भूत सवार हो गया। मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। सबसे पहले मैंने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फँसाया और उससे निकाह करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। सिर्फ़ एक रात उसको अपने पास रखा और अगली ही सुबह निकाल दिया और फिर उसकी ज़ात से बिल्कुल ही गाफ़िल हो गया। लेकिन हाँ, 6 महीने बाद मैंने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं इस किस्से को ख़त्म करना चाहता था, मतलब उसको तलाक दे देना चाहता था, लेकिन वो कहाँ गायब हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। और आज 5 साल बाद उसको अपने घर में अपनी ही औलाद के साथ देखकर मैं पत्थर बन चुका था। जिस औरत से मैंने सच्चाई छुपाना चाहता था, वो उस सच्चाई में मुलविस थी। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा और फिर कुछ सोचकर सर्विंट क्वार्टर की तरफ बढ़ जाता। मुझे अब सब कुछ ठीक करना था। शायद खुदा ने मुझे पाकिस्तान भेजा था और वो नन्ही जान जो हर रात मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारती थी, आज वो नन्ही जान मेरी आंखों के सामने थी। मैं वापस सर्विंट क्वार्टर में आया और कुछ भी कहे बगैर आफरीन के कदमों में बैठ गया। उससे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। अल्लाह ने मुझे बहुत ही बदतर सज़ा दी थी। मैंने एक औरत को तबाह किया था, इस रब ने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मैंने जब आफरीन के पाँव पर हाथ लगाया तो वो फ़ौरन ही पीछे हट गई। मैं सिर झुकाए बोला था कि मुझे माफ़ कर दो आफरीन, मैं पछतावे के घड़े में गिर चुका हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घर औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके कुछ सुकून हासिल नहीं किया, बल्कि सारी ज़िंदगी में तड़पता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने 5 साल कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। मैं हर रोज़ मेरे ख्वाबों में मेरा बच्चा आता और मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसने मुझे खूब बातें सुनाई थी कि आपकी वजह से मैं कहीं की नहीं रही। मैं इज़्ज़तदार घराने की बेटी थी, लेकिन अब एक मुलाज़िमा बन चुकी हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ। लेकिन मैंने इससे वादा किया कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा दूँगा और अपनी औलाद का अपना नाम दूँगा। मैं तुम्हें भी और अपने बच्चे को लेकर लंदन चला जाऊँगा, वहीं पर मेरे बेटे की परवरिश होगी। मैंने अब कुछ नहीं सुनना था। सबसे पहले मैंने आफ़रीन को कहा और हवेली मिलाकर सबको सच्चाई बताई, जबकि मेरी माँ तो मेरे बेटे को गले लगाकर धाड़ें मार-मार कर रोने लगी कि मुझे पहले ही इसे गले लगाकर अपने होने का एहसास होता था। और आज सच्चाई जानकर तो मेरा कलेजा ही मुँह को आ गया। लेकिन जब मैंने अम्मी को बताया कि मैं अब नहीं लंदन ले जाऊँगा, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई। लेकिन मैंने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए साथ कोई समझौता नहीं करना। अंजुम को मैं भी कोई मसला नहीं था, वो भी औलाद चाहती थी और हम दोनों को ही आफ़रीन और इसके बच्चे के ज़रिए औलाद का सहारा मिल रहा था। मैंने आफ़रीन को भी बीवी का दर्जा दिया और उसे अपने साथ लेकर लंदन रवाना हो गया। कुछ ही अरसे बाद अंजुम को भी अल्लाह ने खुशखबरी से नवाज़ दिया। कहते हैं ना कि जब आप भलाई करो तो वो रब पाक कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करता। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रह रहा हूँ। मेरी एक बीवी दूसरे फ्लैट में रहती है और एक बीवी मेरे अपने ज़ाती फ्लैट में रहती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक सबक सीखा है। ज़िंदगी एक साइकिल के टायर की मानद है, घूम फिर कर कहानी एक ही जगह पर आकर वापस रुक जाती है। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी है कि कुछ अल्फ़ाज़ लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते-जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।